10 سال پہلے میرا ظالم شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا اور میں نے بچوں کو انتہائی غریبی میں پالا اور ایک ہوٹل میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ آج جب میں 5 اسٹار ہوٹل میں صفائی کا کام کرنے VIP روم میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرے ہاتھ سے وائپر چھوٹ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری زندگی کا وہ انتہائی تاریک، اذیتناک اور کربناک دور آج بھی میرے ذہن کی خستہ حال دیواروں پر کسی بھیانک اور ڈراؤنے سانپ کی طرح اور ڈراؤنے سائے کی طرح چپکا ہوا ہے، جس کے تصور سے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے اور میرے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز خوف دوڑ جاتا ہے جب میں عائشہ اپنے ظالم، سفاک اور انتہائی سنگ دل شوہر ساجد کے ساتھ شہر کے ایک انتہائی پسماندہ، خستہ حال اور بوسیدہ مکان میں اپنی زندگی کے تلخ اور زہریلے دن پورے کر رہی تھی۔ ساجد ایک ایسا بے رحم، درندہ صفت اور ظالم انسان تھا جس کے سینے میں دل کی جگہ ایک انتہائی سخت اور کالا پتھر دھڑکتا تھا، اور اس میں محبت، رحم، انسانیت یا احساس نام کی کوئی ادنا سی چیز ذرہ برابر بھی موجود نہیں تھی۔ میری اس کے ساتھ شادی میرے غریب والدین کی ایک انتہائی بڑی اور جان لیوا مجبوری تھی، جنہوں نے میری خاموشی اور میری رضامندی کو میری قسمت کا فیصلہ سمجھ کر مجھے اس درندے کے حوالے کر دیا تھا۔ ساجد دن رات مجھ پر ظلم و ستم، جبر اور زیادتی کے وہ اونچے اور ناقابل تسخیر پہاڑ توڑتا تھا جن کا محض تصور ہی کسی رحم دل انسان کی روح کو لرزا دینے اور آنکھوں سے خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، بلکہ سارا دن آوارہ گردی، برے دوستوں کی محفلوں اور جوئے جیسی غلیظ لت میں غرق رہتا تھا، اور جب رات کو وہ خالی ہاتھ اور غصے میں پاگل ہو کر گھر لوٹتا تو اس کا سارا شیطانی غصہ، اس کی ساری درندگی اور اس کا سارا وحشیانہ پن مجھ پر اور میرے 2 معصوم اور پھول جیسے بچوں فاطمہ اور بلال پر اترتا تھا۔ میں سارا دن محلے کے لوگوں کے کپڑے سی کر اور چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے جو چند سکے جمع کرتی، وہ ظالم مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اور مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مجھ سے وہ ساری رقم چھین لیتا اور مجھے اور میرے معصوم بچوں کو بھوکا پیاسا رونے کے لیے تنہا چھوڑ کر دوبارہ اپنی غلیظ محفلوں میں چلا جاتا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد مسلسل رونے اور راتوں کے جاگنے کی وجہ سے گہرے اور سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ میرے جسم پر اس کے مارے ہوئے ڈنڈوں اور بیلٹوں کے نیلے اور کالے نشانات ہر وقت موجود رہتے تھے، جو میری اس اذیتناک اور غلامی سے بدتر زندگی کی گواہی دیتے تھے۔ فاطمہ اور بلال، جو ابھی بہت چھوٹے اور ناسمجھ تھے، وہ اپنے باپ کی اس درندگی اور اس کی کڑکدار آواز سے اتنا خوف زدہ رہتے تھے کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کسی پرانے صندوق کے پیچھے یا ٹوٹی ہوئی چارپائی کے پیچھے چھپ کر کانپنے لگتے تھے۔ میں نے اس ظالم شخص کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی سال صرف اور صرف اپنے ان 2 معصوم بچوں کی خاطر ایک گھونٹ زہر کی طرح پی کر گزار دیے، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی اور سہارا یا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے بوڑھے والدین پہلے ہی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور میں ایک لاوارث اور بے بس عورت کی طرح اس سلگتی ہوئی جہنم میں اپنی اور اپنے بچوں کی بقا کی جنگ تنہا لڑ رہی تھی۔ وقت اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار سے گزرتا رہا، اور میرے دکھوں اور تکالیف میں روز بروز بے پناہ اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میری تقدیر میں لکھی ہوئی وہ انتہائی خوفناک، کالی، طوفانی اور قیامت خیز رات آ پہنچی، جس نے میری زندگی کا رخ ہی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ 10 سال پہلے سردیوں کی وہ ایک انتہائی یخبستہ اور ہولناک رات تھی، جب آسمان سے مسلسل اور تیز بارش ایک سیلاب کی طرح برس رہی تھی۔ بادل انتہائی خوفناک آواز کے ساتھ گرج رہے تھے، اور کڑکتی ہوئی بجلی چمک چمک کر اس گھنے اور ڈراؤنے اندھیرے کا سینہ چیر رہی تھی۔
ساجد اس رات اپنی ایک پرانی اور خستہ حال گاڑی لے کر کسی نامعلوم کام اور اپنے کسی دوست سے ملنے کے بہانے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب میں اپنے معصوم اور بھوکے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ایک پرانی اور پھٹی ہوئی رضائی میں سردی سے کانپ رہی تھی تو اچانک میرے گھر کے خستہ حال لکڑی کے دروازے پر انتہائی زوردار اور مسلسل دستک ہوئی۔ دستک کی اس ہیبت ناک آواز نے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے محکمہ تفتیش کے 2 اہلکار بارش میں بھیگے ہوئے کھڑے تھے، جنہوں نے مجھے ایک ایسی خبر دی جس نے میرے پیروں تلے سے وہ بچی کھچی زمین بھی مکمل طور پر کھینچ لی۔ انہوں نے انتہائی سپاٹ اور سرد لہجے میں مجھے بتایا کہ ساجد کی گاڑی کو شہر سے باہر ایک انتہائی خوفناک اور جان لیوا حادثہ پیش آیا ہے اور اس کی گاڑی کھائی میں گر کر مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھی اور ان اہلکاروں کے ساتھ دیوانہ وار روتے ہوئے اس سرکاری ہسپتال کی طرف بھاگی جہاں حادثے کا شکار ہونے والوں کو لایا گیا تھا۔ ہسپتال کا وہ تاریک و سرد مردہ خانہ جہاں ہر طرف موت کی ہیبت ناک خاموشی اور ادویات کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی، وہاں مجھے ایک لوہے کی میز پر رکھی ہوئی ایک انتہائی مسخ شدہ اور مکمل طور پر جلی ہوئی لاش دکھائی گئی۔ اس لاش کا کوئی بھی حصہ پہچاننے کے قابل نہیں تھا۔ گوشت جل کر کوئلہ بن چکا تھا اور ہڈیاں تک سیاہ پڑ چکی تھیں۔ وہ لاش دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے اس سوختہ اور بھیانک لاش کو پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن تبھی ایک اہلکار نے ایک جلی ہوئی اور پگھلی ہوئی انگوٹھی اور ایک آدھی جلی ہوئی گھڑی میرے سامنے رکھی جو اس لاش کے ہاتھ سے ملی تھی۔ وہ انگوٹھی اور وہ گھڑی ساجد کی تھی جو اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں اتاری تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل یقین ہو گیا کہ وہ جلی ہوئی اور کوئلہ بن چکی لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میرے ظالم شوہر ساجد کی ہی ہے۔ اس رات میں نے اس جلی ہوئی لاش کو وصول کیا اور محلے کے چند خدا ترس اور غریب لوگوں کی مدد سے اسے اگلی صبح ایک مقامی اور خستہ حال قبرستان میں انتہائی سادگی اور خاموشی سے مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس کی تدفین کے وقت میری آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن وہ آنسو کسی سچی محبت یا کسی ہمدرد شوہر کے بچھڑنے کے غم کے نہیں تھے، بلکہ وہ آنسو میری اس انتہائی شدید بے بسی، میری خوفناک تنہائی اور میرے ان 2 معصوم بچوں کے تاریک اور غیر یقینی مستقبل کے خوف کے تھے جو مکمل طور پر یتیم ہو چکے تھے۔ ساجد کے مرنے کے بعد میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ شاید قدرت نے مجھے اس درندے کے روز روز کے تانوں، اس کی جان لیوا مار پیٹ اور اس کی غلیظ زیادتیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی ہے، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون لیکن انتہائی غریب زندگی گزار لوں گی۔ لیکن مجھے قطعی طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک بیوہ اور غریب عورت کے لیے اس ظالم اور مفاد پرست معاشرے میں باعزت طریقے سے زندہ رہنا اور اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالنا موت سے بھی زیادہ کٹھن اور اذیت ناک عمل ہوتا ہے۔ ساجد کی موت کے بعد میرے لیے مصائب، بھوک اور فاقہ کشی کے ایک نئے اور انتہائی طویل اور نہ ختم ہونے والے دور کا آغاز ہو گیا، جس نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی کا ایک سوکھا لقمہ تک نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنی انا اور اپنی عزت نفس کو مار کر لوگوں کے گھروں میں انتہائی نچلے درجے کی مشقت اور محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ میں صبح اذان کے وقت اٹھتی اور رات گئے تک مختلف کوٹھیوں اور گھروں میں جا کر ان کے گندے اور غلیظ فرش دھوتی، ان کے میلے کچیلے کپڑے صاف کرتی
اور ان کے دیگچوں جیسے بڑے برتن مانجتی۔ میری انگلیاں کام کی زیادتی اور تیز صابن کی وجہ سے پھٹ کر خون رسنے لگتی تھیں۔ میرے پاؤں میں چل چل کر بڑے بڑے چھالے پڑ جاتے تھے اور میری کمر درد کی شدت سے دوہری ہو جاتی تھی۔ لیکن میں نے اپنے معصوم بلال اور فاطمہ کی بھوک مٹانے کے لیے ہر دکھ اور ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ میں نے اپنی جوانی اور اپنی تمام تر توانائیاں ان کی پرورش کی بھٹی میں جھونک دیں۔ سردیوں میں میرے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے تھے اور میں ایک ہی پرانی چادر میں کامتی رہتی، لیکن میں اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے انہیں اپنے سینے کی حرارت سے گرم رکھتی۔ ان 10 سالوں میں نے ایسی ایسی ذلتیں اور ایسی ایسی طعنہ زنیاں برداشت کیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر پڑتیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ معاشرے کی غلیظ نظریں مجھ پر اٹھتیں، لیکن میں نے اپنی چادر کو داغدار ہونے سے بچایا اور حلال رزق کما کر اپنے بچوں کو بھوک سے مرنے نہیں دیا۔ بلال اور فاطمہ اب بڑے ہو رہے تھے اور ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھیں۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے جو معمولی اور قلیل رقم مجھے ملتی تھی، اس سے گھر کا کرایہ اور بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنا قطعی طور پر ناممکن ہو گیا تھا۔ مجھے ایک ایسی نوکری کی اشد ضرورت تھی جہاں مجھے کچھ بہتر اور باقاعدہ معاوضہ مل سکے، تاکہ میں اپنے بچوں کو بھیک مانگنے سے بچا سکوں۔ کئی مہینوں کی انتہائی تھکا دینے والی تلاش، در بدر کی ٹھوکروں اور بے شمار منتوں اور التجاؤں کے بعد آخر کار میری مسلسل محنت اور میری سچی لگن رنگ لائی اور مجھے شہر کے سب سے بڑے انتہائی عالی شان اور پرشکوہ ہوٹل میں صفائی کرنے والی ایک عام اور ادنیٰ معاشی کی نوکری مل گئی۔ اس ہوٹل کی نوکری ملنا میرے لیے کسی بہت بڑی غیبی مدد اور نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہاں کا معاوضہ اور سہولیات میرے پچھلے تمام کاموں سے بہت بہتر تھیں۔ اس ہوٹل کی عمارت اتنی فلک بوس اور اس قدر شاندار تھی کہ اس کی چمک دمک اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس کے فرش خالص اور انتہائی مہنگے سنگ مرمر سے تراشے گئے تھے، جن پر چلتے ہوئے انسان کو اپنا عکس دکھائی دیتا تھا۔ چھتوں پر انتہائی قیمتی اور دیو ہیکل فانوس جگمگاتے رہتے تھے اور دیواروں پر طلائی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس ہوٹل کا انتظامی اور صفائی کا شعبہ چلانے والا منتظم، جس کا نام رحیم صاحب تھا، وہ ایک انتہائی سخت گیر بااصول اور سخت مزاج انسان تھا، جس نے مجھے پہلے ہی دن ہوٹل کے تمام انتہائی سخت اور کڑے اصول و ضوابط سمجھا دیے تھے۔ مجھے ایک مخصوص اور صاف ستھری وردی پہنائی گئی اور مجھے سختی سے تاکید کی گئی کہ ہوٹل میں آنے والے انتہائی امیر بااثر اور رتبے والے مہمانوں کے کمروں میں صفائی کرتے وقت انتہائی احتیاط اور ادب کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کسی بھی مہمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا یا ان سے کوئی غیر ضروری گفتگو کرنا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ اور ذرا سی غلطی پر مجھے فوری طور پر نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے ان تمام کڑی شرائط اور اصولوں کو خاموشی سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، کیونکہ میرے لیے یہ نوکری میری اور میرے یتیم بچوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ میں نے پوری ایمانداری، جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ میں روزانہ صبح سویرے ہوٹل پہنچتی اور اپنے کندھوں پر صفائی کا بھاری سامان، وائپر اور پانی کی بالٹی اٹھائے ہوٹل کے طویل اور وسیع راہداریوں میں صفائی میں جتی رہتی۔ میری محنت اور میری لگن کو دیکھتے ہوئے رحیم صاحب بھی مجھ سے مطمئن ہو گئے تھے اور مجھے اکثر ہوٹل کے ان انتہائی مخصوص اور شاہانہ کمروں کی صفائی کی اہم ذمہ داری سونپنے لگے تھے، جہاں صرف اور صرف ملک کے سب سے بڑے تاجر، امراء اور غیر ملکی مہمان قیام کرتے تھے۔ میری زندگی ایک انتہائی سیدھے اور مشقت بھرے راستے پر چل پڑی تھی، اور میں نے اپنے ظالم ماضی اور ساجد کی اس بھیانک موت کو
ایک بھولا ہوا اور ڈراؤنا خواب سمجھ کر اپنے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، اور میری تمام تر توجہ اور میری تمام تر امیدیں صرف اور صرف اپنے بچوں کے روشن مستقبل سے وابستہ ہو چکی تھیں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت اور قدرت نے میری زندگی کی کتاب میں ایک ایسا انتہائی سنسنی خیز روح فرسا اور ناقابل یقین باب لکھ رکھا ہے، جس کا انکشاف میرے وجود کو جڑوں سے ہلا دے گا اور میری پچھلی 10 سالہ زندگی کی تمام سچائیوں کو ایک ہی لمحے میں ایک بھیانک اور مکروہ جھوٹ میں تبدیل کر دے گا۔ آج معمول کے مطابق میری باری ہوٹل کی سب سے اوپری منزل پر واقع اور انتہائی پرتعیش اور شاہانہ کمروں میں تھی، جن کی قیمت ایک رات کے لیے لاکھوں روپے ہوتی ہے۔ رحیم صاحب نے مجھے صبح ہی ایک انتہائی سخت اور کڑی ہدایت دی تھی کہ ہوٹل کے سب سے بڑے اور سب سے قیمتی خاص کمرے میں ایک انتہائی خاص اور بے پناہ امیر جوڑا ٹھہرا ہوا ہے، جو کچھ دیر بعد کسی بڑی تقریب میں شرکت کے لیے باہر جائے گا، اور مجھے ان کی غیر موجودگی میں اس کمرے کی صفائی انتہائی نفاست اور باریک بینی سے کرنی ہے۔ میں نے احترام سے سر جھکا کر حامی بھر لی اور اپنا وائپر، اپنی بھاری بالٹی اور صفائی کا دیگر سامان لے کر اس منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب میں اس مخصوص کمرے کے انتہائی خوبصورت اور بھاری لکڑی کے دروازے کے باہر پہنچی تو میں نے انتہائی ادب سے دروازے پر 2 بار ہلکی سی دستک دی، تاکہ اگر مہمان اندر ہوں تو وہ آگاہ ہو جائیں۔ اندر سے ایک انتہائی نرم لیکن انتہائی مغرور اور باروب زنانہ آواز آئی، جس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں نے اپنے دل میں ڈرتے ڈرتے اور انتہائی احتیاط سے اس بھاری دروازے کا سنہری دستہ گھمایا اور اپنا سامان اٹھائے اس پرتعیش کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر کا منظر کسی شاہی اور دیومالائی شہر سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف انتہائی مہنگے اور غیر ملکی عطریات اور خوشبوؤں کی ایک ایسی دل فریب اور تیز مہک پھیلی ہوئی تھی جس نے میرے دماغ کو معطر کر دیا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک انتہائی قیمتی، نرم اور ریشمی صوفہ رکھا ہوا تھا، اور کمرے کے بڑے اور شفاف شیشے والے دریچے سے پورے شہر کا دلکش منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میری نظریں ادب سے فرش پر جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی بالٹی ایک طرف رکھی اور صفائی کا کام شروع کرنے کے لیے اپنا وائپر مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تبھی میری نظر بے ساختہ اس صوفے پر پڑی، جہاں ایک انتہائی امیر، کبیر اور قیمتی زیورات سے لدی ہوئی عورت شاہانہ ایک انتہائی پرتعیش لباس پہنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ دولت کا تکبر اور ایک عجیب سی رعونت نمایاں تھی، اور وہ مسلسل کسی سے بات کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اس عورت کے بالکل ساتھ اسی صوفے پر ایک دراز قد، مضبوط اور انتہائی مہنگے لباس میں ملبوس شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کی پیٹھ میری طرف تھی، اور وہ اس مغرور عورت کی باتوں پر قہقہے لگا رہا تھا۔ اس شخص کے قہقہے کی وہ مخصوص آواز اور اس کے بولنے کا وہ انداز میرے کانوں میں پڑتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آواز مجھے اتنی جانی پہچانی اور اتنی مانوس لگی کہ میرے ذہن میں ایک انتہائی زوردار اور ہولناک دھماکہ ہوا۔ میں نے اپنے کام کو وہیں روک دیا، اور میرے جسم میں ایک سنسنی خیز اور سرد لہر دوڑ گئی۔ میرا دماغ اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، جسے میں نے 10 سال پہلے اس حادثے کے بعد ہمیشہ کے لیے مردہ سمجھ لیا تھا۔ اسی اثنا میں اس مغرور عورت شاہانہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بھی کمال کرتے ہو۔ اس عورت کی بات سن کر وہ شخص ہنستے ہوئے صوفے سے اٹھا اور اس نے اپنا رخ میری طرف موڑ لیا تاکہ وہ اپنے لباس کا بٹن بند کر سکے۔ جیسے ہی اس شخص کا وہ ہنستا ہوا اور مکمل طور پر صحت مند چہرہ میری نگاہوں کے سامنے واضح ہوا،
اور اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ٹکرائیں تو میرے پیروں تلے سے وہ زمین جس پر میں کھڑی تھی مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ میرے دماغ کی رگیں شدت صدمے اور ایک انتہائی ناقابل بیان حیرت کے مارے پھٹنے لگیں۔ میری آنکھیں خوف، دکھ اور ایک بھیانک سچائی کے انکشاف پر کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میرے ہاتھوں کی گرفت جو وائپر پر تھی وہ اتنی ڈھیلی اور بے جان ہو گئی کہ میرے دونوں ہاتھوں سے وہ بھاری اور وزنی وائپر چھوٹ کر ہوٹل کے اس قیمتی اور چمکتے ہوئے فرش پر ایک انتہائی تیز اور خوفناک آواز کے ساتھ گر پڑا، جس کی گونج اس پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میرے حلق سے ایک انتہائی کربناک اور گھٹی گھٹی سی چیخ نکلنے کو تھی، لیکن میرا سانس میرے گلے میں ہی بری طرح اٹک کر رہ گیا، کیونکہ سامنے کھڑا وہ انتہائی امیر کبیر پرشکوا اور مہنگے لباس میں بلبوس شخص کوئی اجنبی یا کوئی عام مہمان نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا وہی ظالم، سفاک اور سنگ دل شوہر ساجد تھا، جس کے مرنے اور جس کی مکمل طور پر جل کر کوئلہ بن چکی لاش کو میں نے آج سے 10 سال پہلے اپنے ہی ہاتھوں سے قبر کی تاریک مٹی میں دفن کیا تھا، اور اس کے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال بھوک، فاقہ کشی اور لوگوں کی غلیظ جوتیاں اور فرش صاف کرتے ہوئے ایک جہنم میں گزار دیے تھے۔ ساجد مجھے اپنے سامنے اس خستہ حال اور غریب ماسی کے روپ میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح ساکت ہو گیا، اور اس کے چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا اور زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ انتہائی مکروہ، گھناؤنا اور شیطانی راز پکڑے جانے کا واضح خوف ابھر آیا۔ مجھے اس کے زندہ اور خوشحال وجود کو دیکھ کر ایک ہی لمحے میں اس کی اس تمام غلیظ اور خوفناک سازش کی پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ اس نے 10 سال پہلے مجھے اور اپنے غریب بچوں کو غربت کی دلدل میں تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑنے اور اس بے پناہ امیر کبیر عورت شاہانہ کی بے حساب دولت، جائیداد اور اس کی وراثت کو مکمل طور پر ہڑپ کرنے اور اس سے شادی رچانے کے لیے گاڑی کے اس جان لیوا حادثے میں اپنے مرنے کا ایک انتہائی جھوٹا، مکروہ اور بھیانک ڈرامہ رچایا تھا، اور اپنی جگہ کسی اور غریب اور لاوارث انسان کی لاش کو جلا کر اس کی انگلی میں اپنی انگوٹھی پہنا کر مجھے اور قانون کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کا یہ مکروہ راز اور اس کا یہ زندہ وجود میرے سامنے قدرت کے ایک انتہائی عبرتناک اور سچے انصاف کی طرح کھڑا تھا، جس نے میرے 10 سالہ کرب، میری مسلسل محنت اور میرے ان بہائے گئے بے گناہ آنسوؤں کا بدلہ لینے کے لیے آج میرے سامنے اس عالی شان ہوٹل کے کمرے میں بے نقاب کر دیا تھا، اور اب وہ میرے اور اس قانون کے شکنجے میں اس طرح پھنس چکا تھا جہاں سے اس کا کوئی فرار اور کوئی بچاؤ ممکن نہیں تھا۔